اب کہیں بھی چلے جائیں، کسی علاقے میں، کسی گاؤں میں، کسی محلے میں، کسی بستی میں، کسی شہر میں، ہر جگہ آپ کو گانے کی آواز سنائی دے گی، ہر جگہ گانا ہی گانا۔ یہ گانا عام ہوتا چلا جا رہا ہے، اور حد تو یہ ہے کہ ہم آج جن گاڑیوں پر بیٹھ کر کے سفر کرتے ہیں، ان گاڑیوں پر بھی دن بدن یہ گانے کو عام کیا جا رہا ہے، ہر جگہ گانا ہی گانا۔ اور یہ عام ہونے کی وجہ سے، بہت زیادہ گانے کی آواز آنے کی وجہ سے، آج ہم گانے کو معمولی سمجھ رہے ہیں۔ گانا سننا سنانا، اس کو ہم کوئی گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں، اس کو معمولی گناہ سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ان کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ یہ گانا سننا، گانا سنانا، یہ ہمارے نزدیک، اپنے نزدیک، ہم لوگوں کے نزدیک یہ عام ہے، یہ معمولی ہے۔ اس میں ہم ان کو معمولی سمجھتے ہیں، یہ ہم اپنے آپ سمجھتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ یہ گانا سننا سنانا اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک یہ بہت بھیانک جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں گانا سنتا ہے، کل قیامت کے دن ان کے کانوں میں پگھلایا ہوا شیشہ ان کے کانوں میں ڈالا جائے گا، شیشے کو پگھلا کر کے ان کے کانوں میں ڈالا جائے گا۔ ہم معمولی سمجھ رہے ہیں؟ آج اگر ہمارے کانوں میں اگر ایک معمولی سا کوئی تنکا، کوئی کیڑا اگر ہمارے کانوں میں گھس جائے تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی پہاڑ ہمارے کانوں میں گھس گیا۔ کل قیامت کے دن جو دنیا میں گانا سنتے ہیں، کل قیامت کے دن جب ان کے کانوں میں پگھلایا ہوا شیشہ جب ڈالا جائے گا تو ان کو کیسا محسوس ہوتا ہوگا، وہ کس طرح اس تکلیف کو، اس عذاب کو برداشت کر سکتا ہے۔ اور ان سے کہا جائے گا لو ان کا مزہ چکھو، دنیا میں بہت گانا سنا کرتے تھے، تمہیں ان گانوں سے سرور ملتا تھا، تمہیں ان گانوں سے تمہارے دل کو سکون ملتا تھا، اب لو تمہارے دلوں کو سکون پہنچا کر کے دکھاؤ، اب لو گانا سنو۔ یہ گانا اتنا بھیانک گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، حدیث کے راوی حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو شراب کو خوب پئیں گے، شراب خوب پئیں گے، شراب کو حلال سمجھیں گے، شراب پینا انہیں کوئی جھجک محسوس نہیں ہوگا، وہ شراب پئیں گے اور شراب کا نام بدل بدل کر کے لوگوں کے سامنے شائع کریں گے، لوگوں کے سامنے وہ لوگوں کے سامنے بھیجیں گے اور لوگوں کے سامنے ان شراب کے ناموں کو بدل بدل کر کے پیش کیا جائے گا۔ لوگ شراب پئیں گے اور آلات موسیقی، یہ گانا بجانا ان کے سامنے گایا جائے گا، ان کے سامنے بجایا جائے گا، ناچنے والی ان کے سامنے ناچیں گی، گانے والیاں ان کے سامنے گائیں گی، اور یہ خوب مست ہو کر کے شراب بھی پیے گا، گانا بھی سنے گا، اور ناچنے والیاں نچنیاں ان کے سامنے ناچیں گی، گائیں گی، اور یہ مست ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین اس وقت جب یہ شراب عام ہو جائے گا، آلات موسیقی بہت زیادہ عام ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو زمین میں دھسا دے گا، زمین بوس کر دے گا، زمین میں انہیں گاڑ دیا جائے گا۔ اتنا بھیانک عذاب زمین میں دھسا دیا جائے گا، اور کچھ لوگوں کو بندر اور سور بنا دیا جائے گا۔ آپ غور کر سکتے ہیں کہ گانا سنو خوب، اگر بندر اور سور بننا ہے تو گانا خوب سنو،
اگر بندر اور سور اگر نہیں بننا ہے، زمین میں اگر نہیں دھسنا ہے، تو دین کی طرف لوٹ کر کے چلے آؤ اور خالص اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے کی کوشش کرو۔ قرآن کریم کی تلاوت سنو، قرآن حکیم کی تلاوت سنو، اور اسی طریقے سے تقریر ہیں۔ آج دنیا میں کس چیز کی کمی ہے؟ نہ دین کی کمی ہے، نہ دنیا کی کمی ہے، ہر چیز آپ کو آسانی کے ساتھ مل جائیں گی۔ اللہ کی قسم، آپ یوٹیوب پر جائیں، قرآن کریم کے ایسے ایسے قراء ہیں جن کی آواز کو اگر سن لو گے تو تمہیں گانوں سے نفرت ہو جائے گی، تمہیں قرآن سننا پسند آ جائے گا۔ لیکن کب؟ جب ہم ان چیزوں کے لیے آگے بڑھیں گے تبھی۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان گانوں کو اپنی زندگی سے ہٹائیں، کہیں بھی برائی دیکھیں تو اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں کسی راستے سے گزرتا ہوں اور کسی کے گھر میں گانے کی آواز سنتا ہوں تو میں بلا کسی اجازت کے، بغیر کسی پرمیشن کے میں ان کے گھر میں داخل ہو جاتا ہوں اور ان سے روکنے کی کوشش کرتا ہوں، کہتا ہوں کہ یہ گناہ ہے، اس کو مت کرو، گانا بجانا یہ گناہ ہے، یہ اگر تم بجاؤ گے تو میں تمہیں اچھا نہیں سمجھوں گا، میں تمہارے ساتھ تمہیں روکنے کی کوشش کروں گا۔ اور یہ اس لیے کرتا ہوں چونکہ گانا بھی ایک گناہ ہے، اور گناہ کو روکنا ہماری ذمہ داری ہے۔ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ کوئی بھی برائی دیکھے، کوئی گناہ کا کام ہوتے ہوئے دیکھے تو اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ آپ غور کر سکتے ہیں کہ گانا اتنا بھیانک جرم ہے اور جس کو ہم نے آج معمولی سمجھ لیا۔ آج ہماری بیٹیاں، ہمارے بچے آج ٹک ٹاک پہ ناچ رہی ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، دنیا کی چند منفعت کے لیے، چند ٹکوں کے لیے۔ کیا تم نے اپنے اس زندگی کو، اپنے اس مقام کو ان چند ٹکوں کے لیے تم نے اپنی اس حیثیت کو بیچ دی؟ کیا تم اتنے بڑے پیسے کے پجاری ہو گئے کہ لوگوں کے سامنے تم ٹھمکے لگانا شروع کر دیے، لوگوں کے سامنے تم گانا اور اسی طریقے سے اپنے جسم کی نمائش کرنا، تم پیسے کے لیے اپنے سب کچھ کر دیے؟ کیا تمہاری یہی حیثیت ہے؟ تم پیسے کے لیے اور 2 دن کی زندگی کے لیے اپنی پوری زندگی کو تباہ کر رہے ہو۔ ایک گانا گا کر کے، لوگوں کے سامنے ناچ کر کے، ٹک ٹاک پہ، انسٹاگرام پہ اور اسی طریقے سے جتنے بھی سوشل میڈیا کے ذرائع ہیں، ان تمام چیزوں پر تم اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہو، برباد کر رہے ہو۔ دنیا کی چند آشائشیں تو مل جائیں گی، لیکن اللہ کی قسم آخرت میں تمہاری اس سلسلے میں بڑی زبردست پکڑ ہوگی۔ اللہ بہت مضبوط طریقے سے پکڑے گا۔ اور ہم جو ایک ویڈیو بنا کر کے چھوڑ رہے ہیں گانے کے، ناچ کر کے، تو یقین مانیں جتنے بھی لوگ دیکھیں گے، اس گانے کو سنیں گے، دیکھیں گے، ان کو تو گناہ ملے گا ہی، ساتھ ہی ساتھ اگر کئی 1000 لوگ اگر دیکھ لیے، لاکھ لوگ دیکھ لیے، تو ان لاکھوں لوگوں کے جتنے گناہ ہوں گے، تمام کے تمام گناہ تمہارے سر ڈالا جائے گا۔ اتنا بھیانک جرم ہے۔ اسی لیے ہم ان سب چیزوں سے دور رہیں، ان سب چیزوں کو اپنی زندگی میں نہ لائیں۔ اور یہ ناچنا، گانا، یہ ٹھمکے لگانا اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ شریف لوگوں کا کام نہیں ہے۔ ایک محقق کی اس سلسلے میں تحقیق ہے کہ جانوروں میں جو جانور ناچتے ہیں وہ جانور بھی کم درجے کے جانور ہوتے ہیں، وہ جانور بھی، ان جانوروں کا مقام جنگلوں کے اندر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ان کا کوئی مقام نہیں ہوتا۔ آپ دیکھے ہوں گے کہ یہ جو ناچتے ہیں تو ناچنے والے یہی بندر ہوتے ہیں، بھالو ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے دوسرے جانور، کچھ جانور ہیں جو ناچتے ہیں،
باقی جو اچھے جانور ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں ناچتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سرکس میں ایک سرکس کرنے والا اگر کوئی جانور کو نچاتا بھی ہے تو انہیں معلوم ہے کہ جو سب سے گھٹیا جانور ہوگا وہی ناچے گا، اور وہ گھٹیا جانور بندر ہے جس کو پکڑ کر کے لوگوں کے سامنے لاتا ہے اور سرکس کراتا ہے اور وہ بندر ناچتا ہے۔ بھالو اس کو بھی پکڑ کے لاتا ہے اور وہ بھالو کو بھی نچاتا ہے، چونکہ یہ گھٹیا جانور ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی مقام ان کا نہیں ہے۔ اور شیر، جو جنگل کا شیر ہوتا ہے، آپ شیر کو کبھی نہیں نچا سکتے، کسی بھی صورت میں آپ انہیں نہیں نچا سکتے۔ سرکس کرنے والا شیر کو تو اپنے پنجرے میں قید کر لیتا ہے، لیکن آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ وہ شیر کبھی سرکس والا جب اس کو نکالتا ہے پنجرے سے تو وہ کبھی ناچتا ہے؟ کبھی نہیں ناچتا۔ وہ جانتا ہے کہ میری حیثیت کیا ہے، میرا مقام کیا ہے۔ میرا مقام یہ نہیں ہے کہ میں لوگوں کے سامنے ناچوں، میرا مقام تو جنگل میں، میرا مقام تو بڑا اونچا ہے، میں بہت اعلیٰ درجے کا جانور ہوں، میرا کام جنگل میں شکار کرنا ہے، میں جنگل کا راجا ہوں، میں جنگل کا شیر ہوں، میرا کام ناچنا نہیں ہے۔ ناچے ناچے بندر، ناچے بھالو، ناچے دوسرا جانور، میرا مقام بہت اچھا ہے، میں تو جنگل کا شیر ہوں، مجھے یہ ناچنا اور یہ ٹھمکے لگانا میرا کام نہیں ہے۔ اس شیر کو بھی یہ عقل میں یہ بات آتی ہے کہ ناچنا یہ گھٹیا لوگوں کا کام ہوتا ہے، لیکن ہائے انسان، ہائے مسلمان، تم کہاں چلے گئے؟ تمہارے اندر اتنی بھی عقل نہیں کہ ناچنا ہمارا کام نہیں ہے، بلکہ ہم تو دنیا کی وہ شخصیت ہیں، بلکہ دنیا کے ہم وہ معزز ترین مخلوق ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے سند سے ہمیں اللہ رب العالمین نے ہمیں سند دیا، ہمیں سرٹیفکیٹ دیا، لیکن ہائے انسان، تم نے اپنی حیثیت کو اتنا گرا دیا، اتنا بھلا دیا کہ تم ٹھمکے لگانے لگے، تم ناچنے لگے، تم گانے لگے۔ اپنی حیثیت کو سمجھو، اپنے مقام کو سمجھو۔ دنیا کے اندر ہمارا بہت بڑا مقام ہے، آخرت میں بھی ہمارے لیے بہت بڑا مقام ہے۔ ایک مومن کی زندگی اس دنیا میں بھی ان کی زندگی بہت اچھی ہے، اور ان کی زندگی کی بڑی قیمتی ہوتی ہے، ان کی بڑی قیمتی زندگی ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی یہ قیمتی زندگی ان کا یہی زندگی کام آ سکتی ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے بہکاوے پر، یہ دنیا کی آشائشوں کے لیے ہم ناچ کو، ہم گانا کو عام نہ کریں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہم ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اتق المحارم تکن اعبد الناس، تم حرام چیزوں کو چھوڑ دو، تم لوگوں میں سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے۔ حرام چیزوں کو اگر چھوڑو گے تو تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بندہ بن جاؤ گے۔ حرام چیزیں، گانا سننا، فحاشی، عریانیت، اور اسی طریقے سے جتنے بھی حرام کام ہیں، ان تمام چیزوں کو اگر ہم چھوڑ دیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، تم حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دو، تم سب سے بڑے عابد، سب سے بڑے نیک گزار بندہ بن جاؤ۔